حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنجوس شخص کتنا بدنصیب ہے کہ دنیا میں فقیروں کی زندگی گزارتا ہے اور قیامت میں امیروں جیسا حساب دے گا۔ اسلام میں حلال کرنے کا مقصد جانور کے جسم میں موجود خون کا مکمل اخراج یعنی گوشت کو خون سے پاک کرنا ہوتا ہے۔ کمظرف انسان دوسرے سے لیا ہوا ہیرا بھول جاتا ہے لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے وقوف عورت اپنے شوہر کو غلام بناتی ہے اور غلام کی بیوی بن کر زندگی گزارتی ہے، لیکن عقلمند عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور بادشاہ کی بیوی بن کر زندگی گزارتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس اور پردے سے لگایا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نرمی جس چیز میں بھی ہوگی اس کو زینت بخشے گی اور جس چیز سے بھی نرمی ہٹا لی جائے گی اس میں عیب پیدا کر دے گی۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے بابا جب بھی ہمارے گھر آتے تو دروازے پر دستک دیتے اور آواز دیا کرتے تھے، اے اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم پر سلام ہو، کیا میں گھر میں داخل ہو جاؤں؟ اور میں جواب میں کہتی تھی، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بھی سلام ہو، بابا جان تشریف لے آئیے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم کہ اللہ نے کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی مخلوق پیدا کی ہی نہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، معافی سے بڑا کوئی اچھا عمل نہیں، تم لوگوں کو معاف کرو تاکہ اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر تم حق پر ہو تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، وقت خود گواہی دے گا تمہارے حق پہ ہونے کی۔ جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے بچنے کی نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی حسد کرنے والے شخص سے دوستی مت کرو، وہ ملعون ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر محبت ان سے نہ ملے جن سے آپ پیار کرتے ہو تو پھر محبت ان کو ضرور دینا جو آپ سے پیار کرتے ہیں۔ مخلص ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور چمچے ہمیشہ بازی لے جاتے ہیں۔ حاسد مزاج لوگ ان کتوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر اس سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے۔ دریا کا پانی نہ کبھی ٹھہرتا ہے اور نہ ایک لمحے کے لیے پیچھے کی طرف مڑتا ہے، وہ مسلسل اور ہر آن اپنی منزل کی طرف اپنا سفر جاری رکھتا ہے، یہی کامیابی کا راز ہے۔ جو کوئی آپ سے وابستہ ہے اس کی زندگی اچھی بنا دو اور آج یہ وعدہ کرو، گلہ بند کر دو اور لوگوں کو معاف کر دو، گلہ کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مجھے اس کی رحمت پر یقین ہے، میرے عمل کی کوتاہی مجھے اس کے فضل سے محروم نہیں کر سکتی، اس کی عطا میری خطا سے بہت وسیع ہے۔ اللہ کرے آپ کو پیسہ کبھی اتنا نہ ملے کہ آپ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں اور اتنا کم بھی نہ ملے کہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ نظر آنے والی ہر شے محسوس نہیں ہو سکتی، ہر محسوس ہونے والی شے نظر نہیں آ سکتی۔ نیند کو عبادت بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو سو جایا کریں۔ اپنی مصروفیت کا جائزہ لو، کیونکہ آپ کی مصروفیت گمراہی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی مصروفیت عبادت بھی ہو سکتی ہے۔ تنہائی کے مسافر بیمار روحوں کی طرح اذیت کی منزلیں طے کرتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے خاندانوں کو جوڑنا شروع کر دو، سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ اندر سے ٹوٹا ہوا انسان باہر کے لوگوں کے بھی کسی کام کا نہیں رہتا۔
لوگ مخلص لوگوں کو حقیر جان کر انہیں چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوسرے لوگوں سے دھوکہ کھا کر انہیں مخلص لوگوں کی یاد آتی ہے تو پلٹ آتے ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں جانتے کہ مخلص لوگ مخلص تھے، بے وقوف نہیں۔ کسی کو دوست کہہ لینے کے بعد اسے کسی آزمائش سے گزارنا بددیانتی ہے۔ دوست کے ساتھ صرف ایک سلوک روا ہے اور وہ وفا ہے۔ وفا کرنے والے کسی کی بے وفائی کا گلہ نہیں کرتے۔ اپنی وفا کا تذکرہ بھی وفا کے باب میں ابتدائے جفا ہے۔ وہ پرندے جو سرد علاقوں سے گرم علاقوں کی طرف ہجرت کرتے ہیں، وہ برفوں میں چھوڑے ہوئے اپنے انڈوں سے بھی رابطہ رکھتے ہیں، اور یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے دل اور اپنی نگاہ کی گرمی سے انڈوں کو گرم رکھتے ہیں، انہیں سیتے ہیں۔ ظرف جو ہے یہ برداشت کرنے کی صلاحیت ہے اور آپے سے باہر نہ ہونے کی صلاحیت۔ مثلاً اگر بہت پیسہ آ جائے تو بہکی باتیں نہ کرنا، اور اگر بہت غریبی آ جائے تو مایوسی کی باتیں نہ کرنا۔ بہت ساری عبادت مل جائے یا پھر اللہ تعالیٰ بہت سارے اختیارات دے دے تو یہ نہ کہنا کہ تمہیں میں اڑا کے رکھ دوں گا۔ ظرف یہ ہوتا ہے کہ توازن میں رہنا ہے۔ تم نے مکان بنایا اور اس میں رہنے کا وقت ہی نہیں تمہارے پاس۔ تم نے خوشی حاصل کرنے کے لیے دل بیچ دیا، اب خوشی کیسے محسوس کرو گے؟ تمہارے پاس آسانیاں ہیں لیکن دل ہی نہیں۔ انسان کسی کو شریک زندگی بنانے سے پہلے اس کے حال اور ماضی کو دیکھتا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی رفاقت میں اس نے مستقبل گزارنا ہے۔ کامیاب ازدواجی زندگی اللہ کا احسان ہے۔ خالق کے خیال کو چھوڑ کر مخلوق کے خیال میں گم ہونے والا انسان دین و دنیا کے خسارے میں رہتا ہے۔ انسان حاصل کی تمنا میں لا حاصل کے پیچھے دوڑتا ہے، اس بچے کی طرح جو تتلیاں پکڑنے کے مشغلے میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ نہ تتلیاں ملتی ہیں نہ واپسی کا راستہ۔ ایسی آرزو کا کیا انجام اور ایسی زندگی کا کیا جواز؟ رزق صرف یہی نہیں کہ جیب میں مال ہو، بلکہ آنکھوں کی بینائی بھی رزق ہے، دماغ میں خیال رزق ہے، دل کا احساس رزق ہے، رگوں میں خون رزق ہے۔ یہ زندگی ایک رزق ہے اور سب سے بڑھ کر ایمان بھی ایک رزق ہے۔ نہ جانے کون سی منزل ہے واصف جہاں نہلا کے بلوایا گیا۔ عقیدوں اور نظریات سے محبت نہیں ہو سکتی، محبت انسان سے ہوتی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو تو خدا سے محبت یا اسلام سے محبت نہیں ہو سکتی۔ یا اللہ، موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ اپنے وجود سے نکلو تو یہ نفس ہے، اور محبت میں داخل ہو جاؤ تو یہ روح ہے، اور اللہ کی مشیت میں چلے جاؤ تو یہ نور ہے۔ ختم ہو جاتا ہے جب عشق جسموں کا لوگ تحفے کچروں میں چھوڑ جاتے ہیں۔ بہنیں اور بیٹیاں جب بڑی ہو جاتی ہیں تو شک کی دیوار اونچی کرنے کے بجائے محبت کی رسی کو دراز کر لینا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ محبت کی لگام تربیت پر کبھی آنچ نہیں آنے دیتی۔ اب گزری ہوئی عمر کو آواز نہ دینا، اب دھول میں لپٹا ہوا بچپن نہ ملے گا۔ منتظر میرے زوال کے ہیں، میرے اپنے بھی کیا کمال کے ہیں۔ اور اس آزمائش سے بچو جو صرف تم میں سے ظالموں کو ہی پہنچیں گی، بلکہ اس ظلم کا ساتھ دینے والے اور اس پر خاموش رہنے والے بھی اسی عذاب میں شریک کر لیے جائیں گے۔ اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ظلم پر خاموشی عذاب الہی کا سبب۔ جو ظاہر ہو جائے وہ درد کیسا، اور جو درد سمجھ نہ سکے وہ ہمدرد کیسا۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ بات بے بات صفائیاں نہ دینی پڑے۔ سچا انسان تھوڑا جذباتی ضرور ہوتا ہے لیکن منافق بالکل بھی نہیں۔ مجھے لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہیں ہے، کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب اللہ دیتا ہے۔ انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا، مگر اس پر ایک نگراں مقرر ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار۔
حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دو، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرنا۔ اگر حالات پر آپ کی گرفت مضبوط ہے تو زہر اگلنے والے بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنوں میں ایسے لوگ پہچان لو۔ جب رب کی گرفت ہوتی ہے تو سازشیں خوب ہوتی ہیں پر ہمتیں نہیں ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو لوح محفوظ میں یہ لکھ دیا، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ یہ تحریر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس عرش پر موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، میری محبت دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہیں کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں رستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ اپنی اہمیت جاننے کے بعد بھی کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو۔ اگر چاہتے ہو تمہاری سب دعائیں قبول ہو جائیں تو تہجد پڑھا کرو اور اللہ سے اپنے دل کی ہر بات کیا کرو، اس وقت اللہ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ یا اللہ مجھے اس قابل بنا دے کہ میں کسی ضرورت مند کو دیکھوں تو اس کی مدد کر سکوں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے۔ ہم عجب طبیعت کے لوگ ہیں، سیدھی بات کرو تو بدتمیز، خوش اخلاقی سے پیش آؤ تو ڈپلومیٹ، اور اگر کسی سے اختلاف کرو تو بے ادب، اور اگر لحاظ کرو تو منافق۔ صلح کے وقت پرانی باتیں نہ دہراؤ ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ سب سے اچھی ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ یہ ہماری آنکھیں نہیں بلکہ دوسروں کی آنکھیں ہیں جو ہمیں برباد کرتی ہیں۔ اگر سوائے میرے تمام دنیا کے لوگ اندھے ہوں تو میں کبھی عمدہ لباس اور خوشنما سامان کی پرواہ نہ کرتا۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نقطہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے۔ بندے کا بندہ بننا مشکل ہے، نہ پیر بننا مشکل ہے، نہ فقیر بننا مشکل ہے۔ جس بات کا تمہیں پورا علم نہ ہو اپنی زبان سے مت نکالو۔ اپنے راز کی خود حفاظت کرو۔ تمہارا راز دشمن تک کبھی نہیں پہنچ سکتا جب تک تم اپنا راز اپنے دوست تک نہیں پہنچا دیتے۔ اچانک ہچکیوں کے آ جانے میں چھپے راز۔ 3 ہچکیاں آ جائیں تو سمجھ جاؤ آپ کی صحت کے لیے اچھا اشارہ ہے۔ 7 ہچکیاں آ جائیں تو سمجھ جاؤ وہ آنے والے دنوں میں آپ کی صحت کے لیے کوئی اچھا اشارہ نہیں ہے۔ 10 ہچکیاں آ جائیں تو سمجھ جاؤ آپ کو ورزش اور چہل قدمی کی سخت ضرورت ہے، ورنہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اگر عورت اپنی زندگی سکون سے گزارنا چاہتی ہے تو بھول کر بھی مرد کو یہ 3 باتیں نہ بتائے: اپنا گزرا ہوا برا وقت، اپنی کمزوری، اپنی مجبوری۔ زیادہ سے زیادہ عوام کو تھوڑے سے تھوڑے وقت میں اور بہتر سے بہتر طریقوں سے بیدار کرو۔ جب کوئی بندہ کسی عورت پر بری نیت سے نظر ڈالتا ہے، وہ اپنے دل میں اس سے زنا کر چکا۔ سادہ خوراک بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ بہت قسم کے کھانے بہت قسم کی بیماریاں پیدا کرتے ہیں، اور کوئی قسم کے گوشت کے ڈھیر سے بھی خراب ہوتی ہیں۔ بیوی کا جھوٹا پانی پینے کے 3 فائدے ہیں: بیوی تابع رہے گی، بیوی ہمیشہ وفادار رہے گی، بیوی کبھی دھوکہ نہیں دے گی۔ عبادتیں قبول ہو نہ ہو، نہ
ندامتیں ضرور قبول ہوتی ہیں، اور یہی توبہ کا فلسفہ ہے۔ نکاح سے پہلے کی محبت فریب ہے، دھوکے سے جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کی خواہش ہے۔ اس لیے محبت تو نکاح کے بعد بھی کی جاتی ہے، اپنی بیوی سے، اپنے شوہر سے۔ مجھے فرانس کے ملاحوں کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ جب وہ سمندر میں اترنے لگتے ہیں تو بڑی مختصر سی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ تیرا سمندر بہت بڑا ہے اور میری کشتی بہت چھوٹی، ہم پر رحم فرما۔ دیکھو شیطان نے کوئی شراب نہیں پی ہوئی تھی، پھر وہ کاہے مست تھا؟ صرف غرور، تکبر اور انکار سے مست تھا۔ ڈر کی سوچ اور کشمکش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو۔ محبت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا تابع ہونا پڑتا ہے۔ اہل محبت کے اکثر اقوال لوگوں کو کفر معلوم ہوتے ہیں۔ باپ جو ہے یہ اصلاح کرنے والا ہے اور ماں دعا کرنے والی ہے۔ اپنے آپ کو بدنصیب کہنے کے گناہ سے بچتے رہو۔ گناہ جتنا بھی ہو واپسی کے لیے پرواہ نہ کیا کرو، سیدھا اللہ کے حضور سجدے میں جاؤ تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ دانائی کیا ہے؟ دانا کتاب داری۔ نفس کا یہ طریقہ ہے کہ وہ بار بار گمراہ کرتا ہے، اور آپ کا طریقہ یہ ہو کہ بار بار توبہ کریں۔ اگر اللہ معاف کر دے تو گناہ کیا ہے، اور اگر اللہ نامنظور کرے تو نیکی کیا ہے؟ اپنے وجود سے نکلو تو یہ نفس ہے، اور محبت میں داخل ہو جاؤ تو یہ روح ہے، اور اللہ کی مشیت میں چلے جاؤ تو یہ نور ہے۔ جس دل میں اللہ کی یاد ہو وہ اللہ کا اپنا دل ہوتا ہے۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ مرتبہ، مقام اور دولت کی خواہش انسانی زندگی کو خود کی طرح کھائے جا رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب آپ لوگوں کا دین ہے۔ میرا دین کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب۔ مجھے اور کچھ پتا نہیں۔ فرشتے کچھ پوچھیں تو کہنا مجھے کچھ پتا نہیں، میں صرف اس ذات کا ادب کرتا ہوں۔ کس کی اطاعت کرتے ہو؟ کہو مجھے پتا ہی نہیں، میں اس ذات صلی اللہ علیہ وسلم پاک کا غلام ہوں۔ آپ کو اصل دین کی بات بتا رہا ہوں۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسان پر اس کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اتنا کرم نہ ہو کہ ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں، اور اتنا ستم نہ ہو کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ آپ اپنی صفت پر راضی رہیں۔ چڑیا کبوتر نہیں بن سکتی، کبوتر کوا نہیں بن سکتا۔ سب کا اپنا اپنا نصیب ہے، تو تم جو ہو تم وہی بنے رہو گے۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں، احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ لامحدود آرزوئیں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں۔ ایک گھر میں پیدا ہونے والے اور ایک دسترخوان پر پلنے والے ایک جیسا ذائقہ، ایک جیسی فطرت نہیں رکھتے۔ اپنا حق چھوڑنا بھی صدقہ ہے، خالی غصہ ذبح کر دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ ہم ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں، تسلیم نہیں کرتے۔ دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ اگر سکون چاہتے ہو تو دوسروں کا سکون برباد نہ کرو۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخرکار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ اگر تعلق میں اداکاری نہیں بلکہ وفاداری کا معاملہ رکھا جائے تو ہر رشتہ بہت انمول ہو جائے گا۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ مولانا
जलाल उद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अगर जान भी चली जाए तो ये घाटे का सौदा नहीं। हम इस दुनिया से कुछ लेकर भाग जाना चाहते हैं, लेकिन इस दुनिया से कुछ लेकर जा नहीं सकते, बस यहाँ से उठाकर वहाँ रख सकते हैं। हम सब कुली हैं, सामान उठाते फिरते हैं, कब तक? कुली के नसीब में सिर्फ वजन है, वजन और सिर्फ वजन। इस दुनिया में कुछ भी किसी की मिल्कियत नहीं। जानता हूँ एक ऐसे शख्स को मैं भी मुनीर, गम से पत्थर हो गया लेकिन कभी रोया नहीं। क्या पता कितनी बार मारेगी, मैं तो बेबस जिंदगी से डरता हूँ, मौत तो एक बार मारेगी। फिर न मांगेंगे जिंदगी यारम, ये गुनाह हमने एक बार किया। हमेशा यही जाहिर करो जैसे कुछ नहीं हुआ, चाहे कुछ भी हो जाए। खामोशी इख्तियार कर लें मगर गिला मत करें, रोशा नशीन हो जाएं मगर अपना मेयार मत गिराएं। इज्जत ना मिले तो किनारा कशी बेहतर है, लेकिन वक्त की भीख न मांगे, क्योंकि इज्जत और मोहब्बत के बगैर किसी भी रिश्ते का वजूद नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की रज़ा की ख्वाहिश नसीब हो जाए तो बाकी हर ख्वाहिश से छुटकारा हासिल हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहब्बत खूबियाँ तलाश करती है, बुक्स ऐब ढूंढता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी की रज़ा की खातिर अपनी खुशी से कुर्बान कर देना इश्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के साथ की एक शर्त है, अल्लाह के हुक्म की पनाह में रहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्क वो कैफियत है जो अंजाम से बेपरवाह कर देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अल्लाह आपकी पहली तरजीह नहीं है तो वो कभी आपको नहीं मिल सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िक्र इलाही जब दिल की धड़कन और खून का हिस्सा बनता है तो सारा बदन खुद ब खुद इस्लाह की तरफ चल पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिक की रज़ा मतलूब हो तो मखलूक का बर्ताव असरअंदाज नहीं होता। खुद को गलत समझने की तौफीक भी अल्लाह की तरफ से मिलती है, वरना तो लोग गलत होते हुए भी खुद को सही समझते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने से छोटी छोटी बातों को समझ लेना ज्यादा बेहतर है। माँ के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा दुआएं देने वाला है तो वो बहनें होती हैं। वालिदैन कभी गलत नहीं होते, अगर उनसे गलत फैसले भी हो जाएं तो उनकी नीयत साफ होती है और उन्हीं की दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़बान की हिफाजत दौलत से ज़्यादा मुश्किल है। ज़िंदगी एक किस्म का मसाला है जो सबको अलग अलग जायका देती है। अच्छे अल्फाज ठंडे पानी से ज़्यादा ठंडे होते हैं। अपने मन की किताबें ऐसे इंसान के सामने ही खोलो जो हमको पढ़ने के बाद समझ सके। फरिश्ता कोई नहीं होता, सब इंसान ही होते हैं, पर इंसानों में भी मेयार होते हैं। किसी की असली शख्सियत देखनी हो तो उससे इख्तिलाफ करके देख लो। इख्तिलाफ शख्सियत का एक्सरे है। बोलना और सुनना दोनों ही बड़े मुश्किल काम है, लेकिन सच बोलने से दिल को जो सुकून मिलता है वो सुकून कोई और चीज नहीं दे सकती। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जब जादूगर आ गए तो फिरौन से कहने लगे, अगर हम गालिब रहे तो हमें सिला भी अता होगा क्या? फिरौन ने कहा, हाँ, और तुम मगरिबों में भी दाखिल कर लिए जाओगे।